بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، علیم ذات اللہ کی ہے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سرکار نے علم حاصل کرنے کے لیے بڑا مسلمان کو زور دیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، چاہے اس کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے۔ یاد رکھیے گا دوستو، علم کسی چیز کے جاننے، اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کی سمت میں لے جاتا ہے۔ علیم ذات اللہ کی ہے، لہٰذا اس نے تھوڑا بہت یہ علم جو انسانوں کو دیا، اور ہمارے اساتذہ کرام میں جن کو اسٹرالوجی آئی، ہم نے بھی ان کی خدمت میں حاضری دی اور انہوں نے ہمیں سکھایا۔ اب دوستو، ہم جو پریڈکشنز کرتے ہیں نا، یہ اس علم کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے، تھوڑا سا دقیق کام ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس علم کو سمجھا جائے، جتنا کہ مجھے سمجھ آیا میں لوگوں کو سمجھاؤں، تاکہ میرے سے آگے آنے والے اسٹرالوجر میرے سے اور آگے جائیں۔ اس پہ دوستو جو میری تحقیق ہے، جو میں کتاب لکھ رہا ہوں کہ بیسک اسٹرالوجی کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا، اور یہاں میں بات عرض کرتا چلوں کہ تحقیق جس نے کی دوستو، جس نے تحقیق کی وہ کامیاب رہا۔ تو ہمارے ذائچے میں جو ستارے جیسے جیسے برج چینج کرتے ہیں اور اس کے جو کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ آج دوستو ذائچے میں چاند کی اور شمس کی پہلی 7 نظرات کا نقطہ آغاز۔ ویسے تو یہ ہر مہینے ہوتی ہیں، لیکن سورج سے جو زہرہ ہے وہ ایک برج آگے چلا گیا ہے۔ یہ ایک میئرمنٹ ہے زہرہ کی، جب وہ سورج سے ایک خاص فاصلے پہ جاتا ہے پھر وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ اب اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ سلو ہونا شروع ہوگی، اور جہاں پہ بھی زہرہ موجود رہے گا، اس کی جو کمیونیکیشن ہوگی دوستو، اس کا جو وقت ہوگا وہ بہت اہمیت رکھے گا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک مالی گیا، اسے بہت تجربہ تھا باغ لگانے کا، پھل لگانے کا، پھول لگانے کا، بہت تجربہ تھا، تو کیونکہ وہ اپنے کام کا ماسٹر تھا، لہٰذا اس نے وہاں پہ بھی جتنی دیر رہا، اس نے وہاں پہ جنگل میں منگل پیدا کر دیا۔ زہرہ کا یہ جو مقام ہے برج اسد میں دوستو، جس کو اس وقت ذائچے میں یورنس، نیپچون، پلوٹو یہ ناظر ہیں، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انسان نے، ایک وقت تھا انسان دوستو پیدل چلتا تھا، پھر گھوڑے آ گئے، پھر گاڑیاں آ گئیں، تو آج تک کی جو ریسرچ ہے اس میں جو پہیہ ہے اس کو ترقی کا نشان قرار دیا گیا ہے، اور یہ جو پہیہ ہے دوستو یہ 360 درجات میں ہوتا ہے، لہذا ہماری جو زمین ہے دوستو یہ 360 درجات کے آگے سے گھوم رہی ہے۔ اب یہاں عطارد اور مشتری جو ہے، ان کا آپس میں قریب یہ ہوتے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذائچے میں راس اور ضمب اپنا برج چینج کرنے کی سمت میں ہیں۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں دوستو کہ تبدیلی کا جو عمل ہے وہ اب شروع ہے، اور یہاں کیونکہ نیپچون ابھی ذائچے میں 4 درجے پہ مستقیم ہے، ریورس نہیں ہے، یہ جب تک مستقیم ہے چپ چاپ صحیح جا رہا ہے۔ اب آنے والے چند دنوں میں عطارد جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا، اور عطارد ریورس ہونے کے بعد یہیں برج سرطان میں رہے گا۔ جب یہ عطارد دوستو یہاں رہے گا تو اس کے اندر جو اثرات آئیں گے، اس کے جو اثرات دنیا میں آئیں گے وہ ایسے آئیں گے، آپ سمجھیے کہ طاقت کا محور کہیں اور ہے، باتیں کہیں اور جائیں گی۔ اس وقت آپ دیکھیے موجودہ فارم 47 کی حکومت کتنی پریشان ہے۔ جب فارم 47 کے وزیر اعظم نے سوئٹزرلینڈ جانا تھا اور بہت زیادہ خوش ہیں، اور آپ نے دیکھی ہے ان کی تصویر کہ وہ کتنے خوش ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ذائچے میں شمس کی اور زحل کی آپس میں نیس نظر ہوئی، تو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ ان کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وہ باتیں کدھر گئیں؟ یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن کا ایک علم ہے جو ہم ذائچے میں سیارگان کے منصوبات کے مطابق پڑھتے ہیں۔
اب یہ سمجھیے کہ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں تو اس سفر کے دوران ایک سرنگ ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اب آپ جو مرضی کہیں اس سرنگ میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. لہٰذا پاکستان کے ذائچے میں ایک ناکام ترین وزیر اعظم نے آنا تھا، اس کا وقت طے تھا. اب اس کا وقت آنا تھا، لہٰذا وہ وقت آ گیا. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو نیپچون کی، اور اس وقت میں نے بتایا کہ پلوٹو کی، یورنس کی اور اس کے ساتھ زہرہ کی آپس میں جو 7 نظرات ہیں، اور اسی وقت میں جب ان کی 7 نظرات ہیں تو شمس کی اور قمر کی بھی 7 نظرات ہیں. تو باتیں ابھی انڈر گراؤنڈ تھوڑا نیچے ہیں، تھوڑا گہری باتیں ہیں. اور دوسری دوستو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ کا مقام جو ہے وہ برج ثور میں ہے. اب آپ ایسے سمجھیے کہ طاقت کا جو محور ہے مریخ، وہ تھوڑا سلو چل رہا ہے، اس کے پاس اس کی طاقت تھوڑی کم ہے. لیکن یہی مریخ میں نے عرض کیا کہ جو ہی ثور کو کراس کر کے برج جوزہ میں جائے گا اور یونس کے ساتھ اپنا کران کرے گا، یہ کران بہت اہمیت رکھے گا. اب یہ کران جو بہت اہمیت رکھے گا دوستو، یہ بہت سارے لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، خاص طور پہ جن کے ذائچے کے 12ویں یا جن کے ذائچے کے 6 خانے میں یہ کران آئے گا. لیکن پاکستان کے لیے انتہائی پازیٹیو بات ہے، کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے 30 خانے میں یہ کران ہو. جب دوستو 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو یورنس اسی جگہ موجود تھا. آپ یہ سمجھیے کہ یورنس نے اپنا پہلا چکر پاکستان بننے کے بعد اپنے 12 بروج میں مکمل کیا ہے. یورنس اچانک تبدیلیوں کا ستارہ ہے، اور یہاں پاکستان بننے کے بعد جو پہلا کران آ رہا ہے مریخ کا، اس کران کو نیپچون، پلوٹو اور یورنس اپنا نیپچون اور اس کے ساتھ ساتھ پلوٹو اس کو نظر ہوں گے. لہٰذا جو باتیں ہوں گی وہ بہت گہری ہوں گی. یہ جو گہری باتیں ہیں دوستو، یہ ابھی ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کوئی آپ کو رائے دے دیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ماضی والی باتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ یورنس نے چیزیں تبدیل کر دینی. یورنس یہاں آ کے بیٹھا، آپ دیکھیے ملک میں سڑکیں جو ہیں وہ بننا زیادہ شروع ہو گئیں، آمد و رفت کے ذرائع بہتر ہونا شروع ہو گئے. پہلے بھی تھے، اب بھی ہو گئے، لیکن یہاں پہ ابھی جو آہستہ آہستہ کران ہے وہ ہوگا. لیکن سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو ستاروں کا پازیٹیو وے میں وقت آ رہا ہے، وہ مشتری جب اپنا برج چینج کر کے برج اسد میں جائے گا. اور جو ہی مشتری برج اسد میں جائے گا دوستو، تو ذائچے کے منصوبات اور پڑھے جائیں گے. کیونکہ جب مشتری دوستو برج اسد میں جائے گا اور چاند جائے گا برج قوس میں یا برج حوت میں آنے والے وقت میں، تو سورج برج سرطان میں آ جائے گا. لہٰذا آپ سمجھیے پازیٹیو وے میں چیزیں آنا شروع ہوں گی. پی ٹی آئی متحرک ہوگی، عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ متحرک ہوں گے. اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ موجودہ جو فارم 47 پہ لوگ جتائے گئے، آج ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی دوستو نقطۂ آغاز ہے، یہ ابھی شروع ہے. ابھی ان کو خود نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، ہونے والی کہانی کچھ اور ہے. جو ہی دوستو ستارے پازیٹیو ہوں گے چیزیں بہتر ہوں گی، نیگیٹو ہوں گے چیزیں خراب ہوں گی. پاکستان کے ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ پازیٹیو وے میں سیارگان کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اور بہت بڑے سیارگان کمیونیکیشن کر رہے ہیں. لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ چیزیں ماضی والی نہیں رہیں گی، آنے والے وقت میں نئی آئیں گی. یہ 3 ستارے جو بہت بڑے ہیں، جو کئی سال ایک برج میں رہتے ہیں، ان کی جو آپس میں نظرات ہیں، جیسے جیسے ان کے ساتھ ستارے اپنی کمیونیکیشن کریں گے، چیزیں دوستوں تبدیل اور بہتر ہوتی جائیں گی. چند دنوں کی بات ہے، جو ہی یہ جو میں نے آپ سے کمیونیکیشن کا عرض کیا، اس کا نقطۂ آغاز ہونے والا ہے. آپ ایسے سمجھیے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، کاغذ سفید ہے، ابھی اس پہ لائنیں لگنے والی ہیں. تو اس سے آگے دوستوں جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی جو باتیں، جو کمیونیکیشن سمجھ آئے گی وہ بیان کرنے کی کوشش کریں. دوستوں ہماری دوائی پولی کیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ اسے منگوا سکتے ہیں.
ہماری یہ دوائی جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے۔ وہ احباب جن کا نظام انہضام خراب ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، واک نہیں کرتے، بند کمرے میں خاص کر بیٹھتے ہیں، فریش ایئر نہیں آتی، ان کے جسم میں ایک کمزوری کا جو پہلو ہے وہ زیادہ آتا ہے، ان کا نظام خراب دراصل دوستوں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی پولیکیورا کر سکتے ہیں۔